الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم خواتین اسلام اور ایس ڈی آئی چینل کے ناظرین، حاضرین و حاضرات، سنی دعوت اسلامی کے اس سالانہ اجتماع میں بھاونگر میں آپ سب کا استقبال ہے اور آپ کافی دیر سے یہاں ہمارے مبلغین سے اور علماء کرام سے کچھ نعتیں اور کچھ باتیں سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں اور کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں سنی دعوت اسلامی جیسی ایک عظیم تحریک عطا فرمائی، جس کے زیر اہتمام اس طرح کے اجتماعات مختلف علاقوں میں، ریاستوں میں، ضلعوں میں اور گاؤں میں، محلوں میں ہوتے رہتے ہیں. اور یہ جو اجتماع ہے یہ ہر سال یہاں منعقد ہوتا رہا ہے، لیکن آج یہ وینیو بدل گیا ہے. میدان کوئی اور میدان ہے، جو پہلے ہم جس میں آتے تھے وہ الگ تھا، اور آج جس میدان میں بیٹھے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن پیغام وہی ہے. میدان بدل جاتے ہیں لیکن دل کی کیفیت وہی رہتی ہے، اس لیے کہ کہیں بھی ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے دل کے تار مدینے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں. آج یہاں خواتین کا مجمع ہے. جی کچھ بدلنا ہے؟ خواتین کا مجمع ہے، اور علماء کرام سے اس سے پہلے بھی آپ نے عورت کے مختلف جو روپ ہیں، جو کردار ہیں، اس کے تعلق سے سنا ہے، اچھی طرح سے سمجھا بھی ہے. آج میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے کچھ ایسے روپ بیان کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ جو خواتین، جو ہماری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، وہ بہت شانتی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گی. اور میں محسوس بھی کر رہا ہوں کہ وہ شانتی سے بیٹھی بھی ہیں، کیونکہ عام طور پر لوگ عورتوں کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ وہ جب بیٹھتی ہیں تو چپ نہیں رہ سکتی. یہ ایک لوگوں میں ایسا خیال ہے، لیکن بھاونگر میں آج ہماری بہنوں نے اس خیال کو غلط ثابت کیا ہے، اور وہ پہلے ہی سے خاموش بیٹھی ہیں، جس پر میں آپ کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے بعد بھی اسی طرح سے خاموشی سے سنیں گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو، ہم سب کو جلدی مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. تو آپ دھیان سے سنیں گی نا؟ انشاءاللہ. بات تو نہیں کریں گی؟ آپس میں بات بالکل نہیں کرنی ہے، میری بات سننی ہے آپ کو. عورت کے بنیادی طور پر جو روپ ہوتے ہیں، وہ ایک بچی بن کر پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایک بیوی کے رول میں آتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ماں بنتی ہے، پھر اس کی وجہ سے اس کے اور رشتے بنتے ہیں، پھر وہ نانی بنتی ہے، وہ خالہ ہوتی ہے، وہ پھوپھی ہوتی ہے، وہ کسی کی بہن ہوتی ہے. الگ الگ روپ اس کے ہیں، لیکن اس میں سب سے عظیم جو اس کا روپ ہوتا ہے وہ ایک ماں کا ہوتا ہے. اگر آپ لوگ، ہمارے بھائی، اگر میرے سامنے ایسے بیٹھو گے نا
تو مجھے آپ سے بات کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آپ سے میرا کوئی پردہ نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ سے بالکل نظریں ملا کے بات کر سکتا ہوں، اور اس سے مجھے آسانی ہوگی. اگر سمیر بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہو تو میری کرسی تھوڑی پیچھے آ جاتی تو آپ لوگ یہ سامنے آ جاتے. یہ بات بالکل صحیح. تھوڑا سا ارینجمنٹ اس طرح کریں گے کہ مجھے خلا میں دیکھنا نہ پڑے اور اندھیرے میں بولنا نہ پڑے. اس لیے آپ سامنے ہوں گے تو میں آپ سے گفتگو کر سکوں گا. تو تھوڑی کرسی پیچھے لے لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اچھا، یہ پنکھے کو اس طرح رکھیے کہ اس کی آواز سے جو مائک میں گھرگھراہٹ ہو رہی نا اس کو بھی ہم ایڈجسٹ کر لیں، کیونکہ یہ فرفراہٹ پھر پورے ایس ڈی آئی چینل سے پوری دنیا میں جائے گی، اور وہاں کے سامعین ایس ڈی آئی چینل والوں کو شکایت کرتے رہیں گے کہ آواز میں کچھ ڈسٹربنس ہے، پھر بیچارے وہ پریشان ہوں گے. تو ہم سب کو لک آفٹر کریں، سب کی تکلیف کا خیال کریں. تو ابھی یہاں پر جو جگہ ہے تو آپ لوگ بچے یہاں پر آ سکتے ہیں سامنے، اس طرف سامنے آ جائیں تو پھر میں آپ سے بات بھی کر سکوں اور آپ کو دیکھ کے نعت بھی پڑھ سکوں. اگر یہ ویو بلاک نہ ہو رہا ہو تو اچھا، ماشاءاللہ. اب دیکھیے کتنا اچھا لگتا ہے کہ سامنے کوئی ہو تو بات کرنے میں مزہ آتا ہے. تو مخاطب اور مخاطب دونوں ہونے چاہیے. سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں. ماں کا کردار کیسا ہوتا ہے، ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے. کبھی کبھی انسان کو خود ہی اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. وہ جو سستا ادھر ادھر بکنے لگتا ہے نا، تو اسے پتہ نہیں ہوتا میں کتنا ویلیویبل ہوں، میں کتنا بیش قیمت ہوں، میں کتنا قیمتی ہوں. اسے پتہ نہیں ہوتا. یہ قیمتی ہوں کے بارے میں ایک سٹوری دوسری آئے گی انشاءاللہ، لیکن قیمت کیسے ڈیسائیڈ ہوگی اس کے لیے ایک پہلی سٹوری. بچوں آپ کو سٹوری پسند ہے نا؟ جی. ایک 8 سال کا بچہ تھا. اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی یہ بل کیا ہوتا ہے؟ بل. ہاں. اب اس بل کو اگر الگ الگ زبانوں میں سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر اس کے بہت سارے مطلب نکلیں گے. اگر اس کو اردو میں سمجھیں گے تو کوئی کہے گا چوہے کا بل، سانپ کا بل. لیکن اس کو انگلش میں BILL بل بولیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی چیز خریدتے ہیں نا تو اس کا بل ہوتا ہے. ہاں. تو یہ بل، اگر پارلیمنٹ میں جائیں گے تو وہ بل الگ. یعنی اس سے پتہ چلا کہ لفظ کبھی کبھی ایک ہی ہوتا ہے لیکن الگ الگ سچویشنز میں اس کی میننگز الگ ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں. اور یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کیا یہ کس سچویشن میں کیا تو اس کا ارتھ نکال سکتے ہیں، ورنہ کہیں اور ارتھ نکالو گے تو پھر بات کا بتنگڑ ہو جائے گا. اسی طرح عورت کے رشتے کس کانٹیکس میں ہیں، کس بیک گراؤنڈ میں ہے، وہ دیکھنا پڑے گا. عورت تو عورت ہی ہے، لیکن کہیں وہ ماں ہے، کہیں وہ ہے تو عورت لیکن کہیں بیوی ہے، وہ ہے تو عورت لیکن کہیں بہن ہے، وہ ہے تو عورت لیکن کہیں خالہ ہے، وہ ہے تو عورت لیکن کہیں بیٹی ہے تو عورت. وومن، یس، وومن. بٹ شی ہیز ڈفرنٹ رولس، شی ہیز ڈفرنٹ ریلیشنز، شی ہیز ڈفرنٹ بیک گراؤنڈس، بٹ دا پرسنالٹی ریمینس دا سیم. آگے تشریف لائیں. ہاں وہ گدا ہے ادھر تو اچھا ہے، ورنہ یہاں تھوڑی سی سختی ہو جائے گی. تو لفظ میں نے کیا بتایا کیا ہوتا ہے؟ بل کیا ہوتا ہے. کبھی کبھی جناب ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کسی زبان میں بہت اچھا ہے اور دوسری زبان میں گالی ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں گے. اسی لیے جیسے قرآن پاک کی آیتیں بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں، اس کا بھی شان نزول دیکھنا ہوتا ہے. یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی یا کس کے خلاف نازل ہوئی، کس سچویشن میں نازل ہوئی، اس وقت کیا ہوا تھا، تو پھر اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا. اب کوئی بھی آیت اٹھا کے کسی بھی چسپاں کرو گے
تو اس کا معنی مفہوم جو ہے وہ آپ نہیں سمجھ پاؤ گے. اس لیے کہ کبھی کبھی آج کل وہابی ایسا کرتے ہیں کہ کفار کے بتوں کے حق میں نازل ہونے والی جو آیتیں ہیں ان کو اولیاء اللہ پر چشمہ کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں یہ شرک ہے. وہ سمجھا یہ رہا ہوں، ایک لفظ سے میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم کو بیک گراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے الفاظ بولتے وقت بہت تول مول کے بول، یوں بولتے ہیں وے یور ورڈس، انگلش میں بولتے ہیں وے یور ورڈس، تول مول کے بول. اسی لیے ساس اگر کچھ بولے گی تو اس کو بہت سمجھ کے بولنا چاہیے کہ یہ لفظ میں اگر بول رہی ہوں. آج کل شادیاں بھی جب ہوتی ہیں تو کبھی کوئی گجراتی لڑکا ہوتا ہے تو کوئی ہمارے یہاں کا کوکن کی لڑکی ہوتی ہے، تو اب ان کے یہاں اس کو کیا بولتے ہیں وہ معلوم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ یہاں گجراتی اور میمنی یوز کرو گے اور کوکنی میں اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، بولے گی ساس نے گالی دی. اس لیے علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے. تعلقات اس کی وجہ سے بگڑتے ہیں. یہ بھی ایک ذریعہ بنتا ہے. ایک لفظ اس رشتے کو توڑتا بھی ہے اور جوڑتا بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر انگریزی میں دی ہوئی گالی لوگوں کو بری نہیں لگتی، وہ ہندی میں دو گے تو آپ کو غصہ آ جائے گا. مثال کے طور پر فار ایگزامپل کسی کو اگر آپ یہ بول دو کہ یہ تو ایک دم بھٹیارا ہے، بھٹیارا سمجھتے ہیں کیا کرنے والا؟ نہیں، آپ نے کیا کہا؟ راندنے والا. اب یہ راندنا یہ پکانا کے معنی میں ہے آپ کی گجراتی میں، لیکن وہ راندا ہوا جس کو بولتے ہیں اردو میں، وہ بہت ستایا ہوا، جس کو بہت ظلم جس پہ کیا گیا، وہ راندا ہوا ہے. اب اچھا ہاں، چاول پہ بھی تو ظلم ہوتا ہے نا جب رانتے ہیں تو اس معنی میں تو جوڑا جا سکتا ہے. اس کو الفاظ کی تطبیق اس طرح کی جا سکتی ہے، لیکن معنی بدل جائے گا. میری گفتگو میں سمپل رکھ رہا ہوں. بھٹیارا تو اس کو کائنڈلی نہیں لے گا، یہ بھٹیارا بولا میرے کو، حالانکہ بھٹیارا بہت اچھا آدمی ہے، کھانا پکا کے سب کو کھلاتا ہے، لیکن بولتے وقت آدمی تذلیل کرتا ہے کسی کو بولنے میں تو بھٹیارا ہے. لیکن اگر یہی کہے گا کہ یہ شیف ہے، شیف کک، تو لوگ بولے کہ بہت رسپیکٹ دیا مجھ کو، میں تو ایک بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل کا شیف ہوں. شیف کرتا ہے کیا؟ کک کیا کرتا ہے؟ وہ یہ پکاتا ہی ہے، لیکن یوز ورڈ کون سا کیا؟ انگلش کا، اس لیے اچھا لگا. وہی ورڈ اگر ہندی کا اردو کا یوز کرتا تو آپ کو کیا فیل ہوگا کہ آپ کو آپ کا انسلٹ کیا گیا. الفاظ کس طرح سے کاٹتے ہیں وہ دھیان رکھو. تو اسی طرح جو بات آئی تو امی سے بچے نے پوچھا کہ امی بل کیا ہوتا ہے. زیادہ پڑھی لکھی ہوتی تو بولتی کہ امریکہ کا جو پرانا پریسیڈنٹ تھا اس کا نام تھا بل کلنٹن، تو بل تو پریسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. نتھنگ از رانگ، آپ کے ریفرنس سے بول رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ریفرنس سے وہ رائٹ بھی ہو، لیکن سوال اس ریفرنس کا نہیں تھا اس لیے غلط ہے. جواب ویسے غلط نہیں ہے، لیکن اس کا جو سیاق و سباق ہے اس معاملے میں وہ غلط ہے. سیاق و سباق دیکھنا، اب سیاق و سباق تھوڑا آپ کے لیے گاڑھا ہو جائے گا، تو انگلش میں کہیں گے وتھ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. وتھ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو بچے نے پوچھا کہ امی بل کیا ہوتا ہے. تو 8 سال کا بچہ تھا. امی نے اس کو سمجھایا، ماں نے، کہ بیٹا جب ہم کسی سے کوئی سامان خریدتے ہیں، when we go to the shop we buy something, we purchase some items، یا کسی سے کوئی کام کرواتے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہ ہم سے پیسے لیتا ہے، he charges us some money, some amount، سب پیسے لیتا ہے. اس کو پھر اس کی ہم لسٹ بنا کے دیتے ہیں کہ اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا اتنا، اس کا واؤچر بنتا ہے، اس کی آئٹمائزڈ لسٹ بنتی ہے، آئٹمائزڈ. تو اس کو ہم بل کہتے ہیں. بچہ سمجھ گیا. اب بچہ اس کو اپلائی کہاں کر رہا ہے وہ دیکھیے آپ. بچے نے سمجھ لیا کہ کسی کام کے بدلے میں کوئی جو چارج ہم لگاتے ہیں اس کو بل کہتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے بچے نے ایک پیپر بنایا اور ماں کے تکیے کے نیچے رکھا. یہاں پر بیٹیاں بھی بیٹھی ہوں گی، یہاں پر یہ بیٹے بھی بیٹھے ہیں. خواتین کا اجتماع، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پر لڑکے نہیں ہیں، اور آن لائن بھی بہت سارے بچے سن رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بھی ایک نصیحت ہوگی انشاءاللہ. سونے سے پہلے اس نے ماں کے تکیے کے نیچے ایک پیپر رکھا. بچہ سمارٹ تھا،
جس میں اس دن کا حساب لکھا ہوا تھا. ماں نے بازار میں بھیجا دکان سے سامان لانے کے لیے, اس کے 5 روپے. بچہ گیا تھا سامان لانے کے لیے, اس کے 5 روپے. ابا کی بائک صاف کر کے باہر نکال کے دی, اس کے 5 روپے. دادا جی کا سر دبایا, اس کے 10 روپے. گھر میں دادا ہوتے ہیں نا, کبھی دادا بولتے پیر دبا دو, سر دبا دو. ہم لوگ بھی اپنے نانا کے نانی کے پیر دبایا کرتے تھے بچپن میں, اپنے ابا کے. تو اس کے 10 روپے. دادی اماں کی چابیاں کہیں کھو گئی تھیں. اکثر دادیاں ابھی پرانے ابھی یہاں پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں, وہ ایک یہاں لگا کے رکھتی تھیں ایسے, داب بولتے اس کو ہمارے یہاں. تو دادی کے پاس ہی چابیاں ہوتی ہیں, بہو کے پاس نہیں جاتی تھی. وہ پورا جس کی بھی کبڈ کی چابی ہوگی وہ دادی کے پاس ہی ہوگی. ضرورت ہوگی تو مجھے بولنے کا, میں چابی دوں گی, میرے سامنے کھولنے کا, نہیں تو کسی نے کھولنا نہیں. یہ فیملی سسٹم ہمارے یہاں انڈیا میں چلتا ہے, یوروپ میں یہ سب نہیں چلتا ہے, انڈیا میں یہ چلتا ہے. اور یہ ایک رسپیکٹ ہے, یعنی اس کو بھی نیگیٹو بن سمجھیے کہ مجھے تو چابی دیتی نہیں ہے. بہو کبھی کبھی جلافہ کرتی ہے اس کے اوپر کہ چابی تو سب اس کے پاس ہے, تمہاری ماں کے پاس, میرے پاس کیا ہے. ارے تو ساس بنے گی نا, تو ساس بنے گی تب چابیاں تیرے ہاتھ میں آ جائیں گی. حکومتیں بدلتی ہیں, پرائم منسٹر بھی بدلتے ہیں, تو بھی پرائم منسٹر بنے گی کبھی, تو تیرے پاس بھی چابی آ جائے گی. ایک سسٹم ہے. اگر وہ رسپیکٹ سے چلتا ہے تو برا نہیں لگتا, لیکن رسپیکٹ نہیں ہوتا تو برا لگتا ہے. کیونکہ تمہاری ماں بھی اپنی بہو سے یوں کرتی ہوگی نا, تو تمہارے شوہر کی ماں بھی اپنے بہو سے ایسا کرتی ہے. ایک سسٹم ہے. خیر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساس اپنی چابیاں سب اپنے پاس ہی رکھے, اس کو بھی چاہیے کہ بہو پہ بھروسہ کرے, اپنی بیٹے کی بیوی پہ بھروسہ کرے, اس کا جو حق ہے اس کو دے دے. کیوں اپنے پاس سب لے کے رکھنے کا؟ ایک وشواس ہوتا ہے کہ میں اپنی بہو کو دوں گی تو کہیں کھا نہیں جائے گی, وہ بھی میری بیٹی جیسی ہے. اگر میری بیٹی کی چابی میں اس کے ہاتھ میں دے کے رکھتی ہوں تو بہو کی بھی دے دوں. اسلام تو سب کو حق دیتا ہے نا, جس کا جو حق ہے وہ دیتا ہے. تو دادی اماں کی چابیاں ڈھونڈ کر دیں تو 10 روپے. ٹوٹل بل ہوا 30 روپے. اور یہ صرف آج کا بل ہے, آج ہی پے کر دیں تو نوازش ہوگی. کیونکہ ایک دکان پہ میں گیا تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ آج کیش کل کریڈٹ, آج کیش کل کریڈٹ. تو دوسرا آدمی وہ سوچا چلو میں کل آؤں گا تو کریڈٹ مل جائے گا, کل دیکھا تو بورڈ وہی ہے, آج کیش کل کریڈٹ. وہ کل کبھی آتا ہی نہیں. تو بچے نے کہا کہ آپ مجھے آج کے آج یہ پے کر دو. صبح اٹھا بچہ تو اس کے تکیے کے نیچے 30 روپے رکھے ہوئے تھے. ماں ہے نا, ماں ہے نا, ماں ہے, ماں ہے. ماں کے جیسا دل کہیں لا کے دکھا دو. مجھے یقین ہے کہ اس وقت کئی بچیوں کی اور ماؤں کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, کیونکہ وہ ماں کا درد ان کا امڑ کے آ گیا ہوگا, اور وہ جھرنے بہہ رہے ہوں گے, وہ بھی کسی کی پیاس بجھائیں گے. ماں کے آنسو ایسے ہوتے ہیں. ماں کے آنسو مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. ماں کے آنسو بیماری میں شفا کا حوصلہ دیتے ہیں. ماں کے آنسو اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں اور مغفرت کی بشارت سنا دیتے ہیں. لیکن وہ آنسو کون سے ہونے چاہیے؟ محبت والے. اگر ماں کو ستا کے آنسو نکالو گے تو عرش الہی بھی ہلے گا, عرش بھی ہل جائے گا. ماں کے آنسوؤں میں وہ طاقت ہوتی ہے. تو 30 روپے رکھے ہوئے تھے. انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوا, یہ تو بہت اچھا کام ہو گیا, بھائی روز کام کروں گا تو بل دے دوں گا ماں کو, کیونکہ ماں نے ہی بل سمجھایا ہے کہ آئٹمائز بل کیا ہوتا ہے. تو روز مجھے اپنے روپے مل جائیں گے, کہ کبھی 20 ملیں گے, 30 ملیں گے, 50 ملیں گے, I'll get some money. Anyway, اس کے ساتھ لیکن ایک کاغذ بھی رکھا ہوا تھا. تو اس کی امی نے لکھا تھا, پیدائش سے لے کر 8 سال تجھ کو ہو گئے, تجھے پالا پوسا, دودھ پلایا, کھانا کھلایا, پیشاب پخانا نکالا, سلایا, رلایا, دھلایا, ادھر لے جایا, ادھر کیا, سب کچھ کیا, تجھے اسکول میں پہنچایا, لیکن بل 0. ماں نے لکھا تھا بل 0, 1 پیسہ نہیں اس کا. بیمار ہوا تو رات بھر جاگ کے تجھے تیرے سر پہ پٹیاں رکھی, تجھے گولیاں کھلائیں, تو نے الٹی کی تو اس کو صاف کیا, تو نے جلاب کیا تو اس کو دھویا, تو نے پیشاب کیا تو اس کو مائنڈ نہیں کیا, تیرا بستر گیلا ہوا تو تجھے سینے پہ لے کے سوتی رہی میں, لیکن تجھے گیلے بستر پر سونے نہیں دیا, رات بھر سینے سے لگا کے رکھا, لیکن بل 0.
صفر، बिल कुछ भी नहीं। स्कूल भेजा तो होमवर्क लेके रोता रोता आया, तुझे होमवर्क करना नहीं आता था, मैं तुझे लेके बैठी, तेरी कॉपी पे लाइनें निकाल के दी, तुझे हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, तेरा आधा होमवर्क मैंने करके दिया, तेरा प्रोजेक्ट बना के दिया, माँ करती है ना, तेरा प्रोजेक्ट बना के दिया, बिल ज़ीरो ज़ीरो। सुबह से रात तक तुझे खिलाना पिलाना, कपड़े बदलना, इस्त्री करना, कपड़ों को आयरन करना, बिल ज़ीरो। हद से ज़्यादा तेरी फरमाइश, अम्मी ये चाहिए, वो खिलौना चाहिए, कभी आइसक्रीम चाहिए, कभी नूडल चाहिए, ये सब कुछ तुझे दिया, लेकिन बिल ज़ीरो। फिर नीचे नोट लिखा था, ये अभी तक का पूरा बिल है, इसकी जब भी कीमत अदा करना चाहो कर देना। अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है, तुझे कोई नहीं, तूने कहा कि आज का बिल आज ही दो, मैं कहती हूँ तुझ पर कोई पाबंदी नहीं है, जब तू अदा कर सके कर देना। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, जाके माँ के कदमों पे गिर गया, कदमों को बोसा दिया और बहुत मुश्किल से रोते हुए लिखा, अम्मी आपके बिल में तो कीमत ही नहीं लिखी है, बड़ा अनमोल बिल है, मैं इसको कैसे पे करूँगा, मैं इसको कैसे अदा करूँगा। मैंने तो 10 रुपये 5 रुपये लिख दिए थे, लेकिन आपके काम की, आपकी मोहब्बत की मैं क्या कीमत दूँगा। आप तो मेरे लिए बहुत अनमोल तोहफ़ा हो, मुझे माफ़ कर देना, इसकी कीमत तो मैं ज़िंदगी भर भी अदा नहीं कर सकता, इसकी कीमत मैं ज़िंदगी भर भी अदा नहीं कर सकता। लोग औरतों के इज्तिमा में औरतों को ही डांटते हैं और उनको ही नसीहतें करते हैं कि माँ का किरदार ये होना चाहिए, माँ का किरदार। आज मैं बच्चों को समझा रहा हूँ, मैं बच्चियों को समझा रहा हूँ कि अपनी अनमोल माँ की कीमत को आप नहीं समझ सकते, उसकी कीमत आप क्या अदा कर सकोगे, जिसके कदमों के तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है, जिसके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत रख दी है, उसकी कीमत क्या हम अदा कर सकेंगे। कभी हमने अपनी माँ को इस तरीके से देखा कि हमारी माँ हमारे लिए कितना करती है। बच्चों, हम कितना सताते हैं अपनी माँ को, कितना सताते हैं, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको हैरान करते हैं। वो पकाती है, खिलाती है, कभी कभी हम खाते नहीं हैं, लेकिन वो बेचारी, हम नहीं खाते तब तक वो भी नहीं खाती, हम नहीं सोते तब तक वो भी नहीं सोती। तो क्या हमारी माँ का ये हक़ नहीं है कि हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। और ये तो उसको पूछो जिसकी माँ नहीं है अभी, जिसकी माँ दुनिया से चली गई ना, उससे पूछो कि माँ की कीमत क्या होती है। तुम्हें अभी कदर नहीं है, अभी तुम्हारी माँ ज़िंदा है। जिनकी माँ अभी ज़िंदा है ना, उनको कदर नहीं है, जिनकी माँ चली जाएगी ना, तो उससे पूछना कि बेटे माँ की कीमत क्या होती है। आज अपनी माँ को याद करके वो रोता होगा। माँ तुम्हारी ज़िंदगी में गमों के जब भी दौर आते हैं, उसमें एक ऐसी छत होती है ना, देखो ये छत अभी भी है लेकिन फिर भी गर्मी हो रही है, लेकिन माँ के आंचल में ऐसी ठंडक होती है कि ऐसी ठंडक किसी एसी और फ्रिज में भी नहीं मिल सकती है। वो माँ है जो तुम्हारे हर दर्द को बर्दाश्त करती है, वो माँ है जो तुम्हारी हर बीमारी में तुम्हारा सहारा बनती है, वो माँ है जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त ऐसे झटके बर्दाश्त करती है कि हुजूर मेरे आका ने फरमाया कि उस एक झटके का हक़ भी आप सारी ज़िंदगी अदा नहीं कर सकते हो। इतने दर्द के झटके वो सहती है, अपना खून तुमको पिलाती है, 9 महीना तुम्हें अपने पेट में रखे। वो कमज़ोर होती है, उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप हो जाता है, उसको डर लगता है कि कहीं इस बच्चे की पैदाइश के वक्त मेरी मौत न हो जाए। उसके बावजूद भी वो तुमको ज़ाय नहीं करती, बल्कि वो तुमको पैदा करने के लिए हर जतन करती है। तुम्हें सर्दी न हो जाए इसलिए वो बर्फ़ नहीं खाती है। जब दूध पिला रही होती है ना, तो तुम्हें कहीं सर्दी ना हो जाए, डॉक्टर कहता है कि तुम जो खाओगी उसका असर इस बच्चे पर होगा, तो उस वक्त वो परहेज़ करते हैं। उसकी भी ख्वाहिश होती है कि मैं आइसक्रीम खाऊं, नहीं लेकिन दूध पीता बच्चा है, बेचारे मेरे बच्चे को तकलीफ़ हो जाएगी, इसलिए मैं वो आइसक्रीम नहीं खा सकती, मैं ये खाना नहीं खा सकती क्योंकि मेरे बच्चे को तकलीफ़ होगी। इसके बावजूद भी अगर हम अपनी माँ की कदर न करें और माँ को सताएँ, तो बताओ हमसे बड़ा जालिम कौन होगा। बच्चों, समझ रहे हो, अपनी माँ के हाथ चूमो जा करके, अपनी माँ के कदम चूमो जा करके, और उनसे कहो माँ हमें माफ़ कर देना, इसलिए कि हमने आपकी कदर को आज तक नहीं जाना। आज ख़वातीन के इज्तिमा में मैं आपको समझाऊं कि आप एक माँ हो, बहुत सारी माएँ यहाँ पर हैं, आप ख़ुद अपनी कदर को समझो। कभी कभी ये होता है कि बाज़ार में चीज़ें बिकने के लिए आती हैं, उस चीज़ को खुद ही नहीं पता होता कि उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत दूसरे लगाते हैं। इसीलिए वो मुझे याद आई, वो जो कलाम में पढ़ता हूँ माँ का, माँ
میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں تجھے سلام میری ماں، تجھے سلام ماں، تجھے سلام میری ماں، تجھے سلام ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ممتا کا آسماں ہے میری ماں، تجھے سلام، ممتا کا آسماں ہے میری ماں، تجھے سلام میری ماں، تجھے سلام میرا تو کل جہاں ہے میری ماں، تجھے سلام ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں تجھے سلام میری ماں، تجھے سلام میری ماں، تجھے سلام ماں میری پیاری ماں۔ اپنی ماں کو یاد کر کے رہو، ماں کو یاد کرو، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، بچپن میں مجھ کو پالا، ہر درد میں سنبھالا، بچپن میں مجھ کو پالا، ہر درد میں سنبھالا، ہر درد میں سنبھالا، ہر غم کے درمیان ہے میری ماں، تجھے سلام ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں تجھے سلام میری ماں، تجھے سلام ماں، تجھے سلام میری ماں، تجھے سلام ماں میری ماں، میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، میری پیاری ماں، قربان مجھ پہ کر دی راتوں کی نیند اپنی، قربان
کبھی راتوں کی نیند اب قربان مجھ پہ کر دی، راتوں کی نیند اپنی، راتوں کی نیند اپنی، مشفق ہے پاسباں ہے میری ماں تجھے سلام، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں تجھے سلام، میری ماں تجھے سلام، ماں تجھے سلام، میری ماں تجھے سلام، آغوش الفتوں کی جب میری ہے نگہباں، آغوش الفتوں کی جب میری ہے نگہباں، جب میری ہے نگہباں، ہر خوف سے امان ہے میری ماں تجھے سلام، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں ماں میری پیاری ماں، ماں تجھے سلام، میری ماں تجھے سلام، ماں تجھے سلام، میری ماں تجھے سلام، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، میری پیاری ماں، ماں کی دعا اجاگر فردوس کی ہوا ہے، ماں کی دعا اجاگر فردوس کی ہوا ہے، فردوس کی ہوا ہے، عظمت کا ایک نشان ہے میری ماں تجھے سلام، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں میری پیاری ماں، ماں تجھے سلام، میری ماں تجھے سلام، ماں تجھے سلام، میری ماں تجھے سلام۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو آپ نے سنا اس کے بعد
آپ کے جذبات میں ایک انقلاب برپا ہوا ہوگا، ایک طوفان آ گیا ہوگا کہ آخر ہم کتنی عظیم اللہ کی نعمت کی قدر جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کر رہے ہیں۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور میں نے اس وقت بچوں کی آنکھوں میں جو آنسو دیکھ رہا ہوں نا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ بچے اس وقت اپنی ماں کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے دل میں وہ احساس پیدا ہو رہا ہے، ابھی گھر جا کے اپنی ماں کو کبھی نہیں ستائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بچوں کو نصیحت ہوئی، مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ کبھی کبھی اپنی قدر ہم کو خود ہی معلوم نہیں ہوتی، اور ہم بڑے چیپ بن جاتے ہیں، کہیں بھی کچھ بھی کرنے لگتے ہیں۔ اپنی ویلیو پہچانو۔ سب سے پہلی ویلیو تو ہماری یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی لیے کھانا کھانے کے بعد جب ہم جو دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا بھی ماں اگر سکھائے نا بچوں کو، تو جیسے مادری زبان بچہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے نا، ویسے اسے سنت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ اور قرآن شریف کی محبت یہ اپنی ماں سے سیکھنا اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ بچہ زیادہ تر ماں سے ہی چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ کئی پہلو ہیں اس کے، آپ دیکھیں گے نطفہ باپ کی طرف سے آتا ہے، لیکن اس کو جو زمین ملتی ہے وہ ماں کی ہے۔ ایک بیج باپ دیتا ہے نا، بیج باپ دیتا ہے، لیکن وہ جو زمین ہوتی ہے نا، رحم، جہاں وہ بچہ پھر پنپنے لگتا ہے، وہ زمین ماں کی ہے۔ اور آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جو بھی فصل آتی ہے، جو بھی پھل آتے ہیں، اس پر زمین کا اثر ہوتا ہے۔ ناریل ہر زمین میں نہیں ہوتے، اس کے لیے زیادہ تر سمندر کے کنارے ہی میں موزوں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو جتنے بھی کوسٹل ایریاز ہیں وہاں ناریل ملے گا آپ کو، کیونکہ وہاں کی جو نمکین زمین ہے نا، ریتلی، وہ اس کے لیے بہت فٹ ہوتی ہے، موزوں ہوتی ہے۔ جتنا پتھریلی زمین ہوگی آم اچھا ہوگا۔ ہمارے کوکن کی طرف جائیے، ادھر تم بہت کڑک پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ آم، اور جتنی وہ زمین پتھر والی ہوگی اتنا آم میٹھا۔ ہاپوس آم اسی لیے مشہور ہے دیوگڑھ کا، ہمارے گاؤں کا۔ زمین ہی ایسی پتھری والی، نرم زمین میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جیسی زمین ہو۔ چاول کے لیے زمین کیسی چاہیے؟ بارش والی، اسی ڈھلان والی زمین، یہ پانی ایسا بہتا ہوا چلا جائے، اس کے لیے چاول۔ گیہوں کے لیے کیسی چاہیے؟ کالی والی، جو پنجاب والی زمین، وہاں سے وہ گیہوں نکلے گا۔ ایپل کے لیے کشمیر والی زمین، یا ٹھنڈک والی، جہاں ٹھنڈی ہوا ہے، یورپ ہے، کشمیر ہے، وہاں ایپل ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو پھل نکلتا ہے نا، اس پہ زمین کا اثر ہوتا ہے۔ تو جو نیک بچے نکلتے ہیں نا، وہ نیک زمین سے ہی نکلتے ہیں۔ وہ زمین ماں کو پرووائڈ کرنی ہے، اس لیے اس کو اپنے ہر ایکشنز کو دیکھ کر کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ماحول سے بچہ خراب ہو گیا ہے؟ نہیں، بچہ آپ کی گود سے خراب ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی ہم دیکھیں تو یہی ہے کہ ماں کی پہلی تربیت گاہ، جو درس گاہ ہے بچے کی، وہ ماں کی گود ہے۔ آپ سوچو جو گجرات میں پیدا ہوا ہے، وہ پیٹ میں سے گجراتی سیکھ کے نہیں ہے نا، ماں جو بھاشا بولتی ہے وہی بولتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے دیکھا انگلینڈ میں جو گجراتی فیملی، بھروچ کے جو لوگ ہمارے ساتھی رہتے ہیں، وہ بچے انگلش تو بولتے ہیں لیکن ساتھ میں گجراتی بھی بولتے ہیں، جبکہ انگلینڈ میں انگلینڈ والے گجراتی نہیں بولتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں سے گئے ہوئے ماں باپ گجراتی بولتے ہیں تو وہ بھی کیم چھو وہ بھی بولتا ہے، جبکہ انگلش اسکول میں اس کو کہیں گجراتی نہیں ہے، اس کے باوجود ماں بولتی ہے تو وہ بھی بولتا ہے۔ تو جب ماں کے گجراتی بولنے پہ وہ گجراتی بول سکتا ہے، جبکہ پیدا انگلینڈ میں ہوا، تو ماں کے قرآن اچھا پڑھنے سے وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ماں کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، اور ماں جو ہے وہ مولانا پہ بلیم کرتی ہے کہ مولانا برابر پڑھاتا نہیں ہے۔ آپ پڑھو اچھے سے، پھر آپ غوث پاک کیسے پڑھے قرآن شریف؟ ماں کے پیٹ میں سیکھے ہی تو پڑھے تھے نا۔ صرف یہ کہانیاں سنانے کے لیے نہیں، دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ خواتین میں بھی کر رہی ہے، وہ مردوں میں بھی کر رہی ہے۔ تو یہ جلسہ یا اجتماع یہ 1 گھنٹے کا، 1 دن کا، کچھ گھنٹوں کا ہے، اس سے ایک
تحریک تو پیدا ہوگی، لیکن آگے ہمیں کام کرنا پڑے گا. ڈیلی کچھ درس لینا، آدھا گھنٹہ کچھ سیکھنا. آپ ہماری مبلغین سے کانٹیکٹ کرو کہ بھئی عورتوں کے لیے کچھ مکتب بناؤ، ہم سیکھیں گی. یہاں سے نہیں کر سکتے تو اب پوری دنیا میں کہیں سے بھی آن لائن کر سکتے. بمبئی سے ہمارے جو آن لائن کورسز چلتے ہیں اس میں آپ جوائن کرو. آپ کو موبائل آپریٹ کرنا نہیں آتا، بیٹے کو پوچھو بتا دے گا. اس میں وہ آپ کا باپ ہے، آپ ان کی ماں ہو اور وہ آپ کا باپ ہے. بیٹا ہو کر بھی وہ آپ کا کیا ہے؟ باپ ہے. وہ آپ کو سکھا دے گا کہ آن لائن زوم پہ کیسے کنیکٹ ہونا، گوگل میٹ پہ کیسے کنیکٹ ہونا. تو لے کے بیٹھو، تو ماں کی گود سے بچہ بھی قرآن سیکھ جائے گا انشاءاللہ. جیسے آپ نے بیج بویا، ابھی یہ جو آج میں کر رہا ہوں یہ بیج بو رہا ہوں، لیکن کل اس کو پانی نہیں دو گے سوکھ جائے گا نا. وہ پانی مسلسل کام کا پانی ہونا چاہیے. عبدالرزاق بھائی کو کام پہ لگانا چاہیے آپ کو کہ بھئی ان کے پیچھے پڑھو کہ ہمارے لیے انتظام کرو. لیکن آپ آگے آؤ گے تو، جیسے کسی علاقے میں جس چیز کا ڈیمانڈ ہوتا ہے اس کی دکان کھلتی ہے. اگر قرآن سیکھنے کا ڈیمانڈ ہوگا دکان کھلے گی. اچھا ہم کوئی بیچنے نہیں آئے ہیں، آپ پیسے مت دو، کوئی بات نہیں، پیسے مت دو، پڑھو بس. اب صرف پڑھو، اقرا. حالانکہ جبریل سنانے آئے تھے، جبریل حضور کو قرآن سنانے آئے تھے، لیکن یہ نہیں فرمایا اسمع کہ حضور سنیے، فرمایا حضور سے اقرا، حضور پڑھیے. تو سن کے بھی کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. اس پوائنٹ پر کبھی غور کیا آپ نے؟ یوں بھی تو ہو سکتا تھا اسمع، لیکن اسمع نہیں ہے، سنیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھیے. اس سے پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوئی کہ رسول اللہ، جبریل پڑھا نہیں رہے ہیں، جبریل استاد نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے بھیجا اس کو پڑھیے. تو حضور کیا فرماتے؟ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. لیکن جب آپ نے یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھی جس نے آپ کو پیدا کیا، تب حضور نے پڑھنا شروع کیا. جبریل پڑھاتے ہیں تو حضور پڑھتے نہیں، لیکن جب رب کا نام آتا ہے تو حضور رکتے نہیں. جب رب کا نام آتا ہے تو حضور رکتے نہیں. تو پھر ہم کیسے رک گئے؟ ہمارا قرآن درست کیوں نہیں؟ ہر مبلغ کو سوچنا چاہیے میرا قرآن درست کیوں نہیں. ہر مبلغ کو سوچنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنے پہ تو کام کیجئے. کام کیا صرف دوسروں کے ساتھ ہوگا؟ میرے ساتھ کام نہیں ہوگا. فرنیچر کا کام کرنے کے لیے، آپ کے دروازے کھڑکیاں بنانے کے لیے، تو سب سے پہلے وہ اپنے جو ہتھیار اوزار اس کو تیز کرتا ہے، اس کو تیز کرتا ہے. اگر وہ رندہ اس میں دھار نہیں ہوگی تو آپ کا جو اسموتھ نہیں بنے وہ سب کھردرا ہو جائے گا. ہم جا رہے ہیں دوسروں کو سکھانے کے لیے، تو ہمارے ہتھیار تو تیز ہوں. ہمارا قرآن تو درست ہو، ہمیں تو تجوید آتی ہو. جس کو قرآن نہیں آتا وہ ہزار باتیں کریں، اس کی بات میں وہ اثر نہیں آتا. اسی لیے اکثر میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جس کا قرآن اچھا وہ مسلمان اچھا. تو عورتوں میں بھی یہ شوق آنا چاہیے. آپ گجراتی بھلے بولتی پھرو، لیکن قرآن ٹھیک آنا چاہیے آپ کو. اگر قرآن آپ کو نہیں آیا، اس کا مطلب آپ اپنے بچوں کی تربیت میں مکمل طور سے کامیاب نہیں ہے. بچوں کو قرآن سمجھ میں آئے کہ نہ آئے وہ بات کی بات ہے، اس کے کان میں تو جائے صحیح طریقے سے نا. اس کے کان میں جو آواز جائے گی وہ قرآن کا ایفیکٹ ہوتا ہی ہے. سمجھ میں آنا ایک سیکنڈ سٹیج ہے، لیکن اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو نورانیت ہے، اس کا ایفیکٹ تو ہوتا ہی ہے. ابھی جو ریسرچ ہوئے ہیں اس میں یہ ہوا کہ کینسر کے سیل بننے سے رک جاتے ہیں اگر مسلسل اس کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے. ابھی جو ریسرچ ہوا ہے، تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اگر کینسر رک سکتا ہے تو بیماری کا کینسر، گناہوں کا کینسر کیوں نہیں رک سکتا ہے؟ جسم کی بیماری کا کینسر رک سکتا ہے تو گناہوں کا کینسر کیوں نہیں رک سکتا ہے؟ لیکن یہ تلاوت ہونی چاہیے. اور یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ زیادہ تلاوت کا مہینہ ہے، کیونکہ خاص طور سے حفاظ کرام اسی مہینے میں ریویژن شروع کرتے ہیں. تو رمضان میں تو ایک ختم کرتے ہیں، شعبان میں کئی ختم کرتے ہیں کہ کہیں تراویح میں لقمہ نہ پڑ جائے، کچھ کھلانا نہ پڑ جائے تراویح میں.
یہ ہوتا ہے. اسی لیے اس کا ایک نام جو ہے وہ الشہر تلاوت القرآن بھی ہے. جیسے رمضان شریف کا ہے ویسے شعبان کا بھی ایک نام تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. اس لیے کہ زیادہ تر اس میں لوگ ریپیٹ کرتے ہیں قرآن پاک کو تاکہ وہ پریپیئر کر سکے ماہ رمضان کے لیے. شعبان، شین عین با الف نون. شین سے شرف، عین سے علو، با سے بر، الف سے الفت، نون سے نعمت. لفظ شعبان کی یہ برکتیں اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو اس مہینے میں آئندہ کے ماہ رمضان کی تیاری ابھی سے کرتا ہے. ابھی سے کرے. رمضان شریف آئے گا تب میں نماز پڑھوں گی، نہیں. نماز تو پورا سال فرض ہے اور ہر لمحہ ہر زندگی بھر فرض ہے. جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں ہر عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. تو وہ آپ کا فرض ابھی سے ادا ہونا چاہیے. اور بچہ کبھی کبھی آپ دیکھو مصلی لے کر آپ بچے کے ساتھ جب نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہو چھوٹا سا مصلی اس کو لا کے دے دو. وہ بچے کو سجدہ کرنا نہیں آتا پورا لیٹ جائے گا. اس کی وہ ادا بھی کتنی اچھی لگتی ہے، کتنی اچھی لگتی ہے کہ میرا بچہ اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہے اور وہ سجدہ اس کا ماں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. ابھی بچپن میں ابھی مکلف نہیں ہے وہ، اس کے باوجود بھی اس کی تربیت کی بنیاد پر ماں کی بخشش کا، باپ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اپنی قدر، اب قدر کیسے ہوگی؟ دیکھو قیمتی ہونے سے قدر نہیں ہوتی، یوزفل ہونے سے قدر ہوتی ہے. دو چیزوں کو سمجھو. ٹو بی پریشیس از ڈفرنٹ اینڈ ٹو بی یوزفل اٹ از ڈفرنٹ. اب بہت بڑے بادشاہ ہو لیکن کسی کے کام نہیں آ رہے ہو تو آپ کی قدر نہیں ہوگی. لیکن آپ ایک فقیر ہو اور کسی کے کام آ گئے آپ کی قدر ہوگی. مثال کے طور پر ایک کہانی اور سناتا ہوں عبدالرزاق بھائی، اجازت ہے؟ نعت شریف بھی سناؤں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے ایک کہانی سناتا ہوں. جی مکس ہو جائے. فرمائش آئی ہے، بہت دور سے آئی ہے. اچھا مجھے صرف نعت سننے کے لیے آئی ہیں کہ بات بھی سننے کے لیے آئی؟ لیکن عبدالرزاق بھائی میں برسوں سے تمنا رکھ رہا ہوں کہ کوئی یہ مجھ سے کہے کہ قرآن سناؤ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن مسعود ہمیں قرآن سناؤ. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے ایک نعت سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا حوصلہ بلند ہو اور پست نہ ہو. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ، فدا ہے تم پہ میری جان، فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ، فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ، فدا ہے تم پہ میری جان یا رسول اللہ. تم ہی ہو دین اور تم ہی ہو دین اور ایمان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، یا
رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، 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 تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم، 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 ملی ہے مجھ کو، ملی ہے مجھ کو یہ پہچان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بچوں بولو، بچوں بولو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری مجال یہ کیا میں تمہاری نعت لکھوں، میری مجال یہ کیا، میری مجال یہ کیا میں تمہاری نعت لکھوں، میری مجال یہ کیا میں تمہاری نعت لکھوں، میری مجال یہ کیا میں تمہاری نعت لکھوں، تمہاری نعت ہے، تمہاری نعت ہے قرآن یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے عاصی کو، لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے عاصی کو، لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے عاصی کو، لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے عاصی کو، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے یہ احسان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بولو بولو یا رسول اللہ، تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا، 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 جبرائیل بھی دربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، خدا کی خلق
میں خلق عظیم تم جیسا، خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، نہیں ہے دوسرا، نہیں ہے دوسرا انسان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان یا رسول اللہ، 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 نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں، 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 یہ بولے حضرت، یہ بولے حضرت حسان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، 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 بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے، 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 مدینہ دیکھ لے، مدینہ دیکھ لے رضوان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، 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 درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ النبی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ عورتیں اتنی ہیں کہ ہمیں یہ اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ آگے آ جائیں، قریب قریب آ جائیں، اور میں بڑی خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ٹائم ہو گیا، بہت عرصہ ہوا عورتوں کا اتنا خاموش سننے والا مجمع نہیں دیکھا رہا۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ عورتوں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، لیکن آج تعریف بھی کر رہا ہوں کیونکہ تعریف والا کام آپ نے کیا ہے، کوئی شور کی آواز نہیں آ رہی، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور یہ ادب مدینے میں نصیب فرمائے، کیونکہ مدینے میں بھی آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے نا حضور کی بارگاہ میں، تو یہ عادت یہاں بنے گی تو وہاں قائم رہے گی، ورنہ کبھی کبھی وہاں بھی عورتیں بہت بولنے لگتی ہیں، مجمع اندر آوازیں کرتا ہے، اللہ کی پناہ، لیکن یہاں آپ نے دکھا دیا کہ نہیں، اگر آپ چاہیں تو کنٹرول کر سکتی ہیں، اور آپ نے کنٹرول کیا، اس لیے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن اب تعریف کے بعد پھر بولنے مت لگ جائیے گا، پھر اس کے بعد ذرا چپ چاپ سنیے گا۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شعبان کا مہینہ، فیا عباد اللہ ھذا شہر شعبان، اے اللہ کے بندو
یہ شعبان کا مہینہ ہے، المخصوص بتعظیم الایمان، جو خاص ہے ایمان کی تعظیم کے لیے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور ایمان کیا ہے؟ محبت رسول کا دوسرا نام ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ ھذا شہر التسبیح وقراءۃ القرآن، یہ جو مہینہ ہے یہ تسبیح کا ہے اور قرآن پڑھنے کا ہے۔ ھذا شہر الصلاۃ علی سید الاکوان، یہ مہینہ درود بھیجنے کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سردار ہیں سب موجودات کے۔ وجہ ایک اور بھی میں آپ کو بتاؤں، غوث پاک لکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اس لیے بھی اس مہینے میں درود زیادہ بھیجنا چاہیے۔ دوسرے ایک اہمیت کی بات آپ سنیں کہ جو سورہ احزاب کی جو آیت ہے درود والی آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ آیت اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے، اسی شعبان کے مہینے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کتنی نسبتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں، اس لیے بھی یہ مہینہ کثرت سے درود بھیجنے کا مہینہ۔ ھذا شہر الدعاء فیہ مسموع، یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، دعاؤں کے مقبول ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی میں شب برات بھی ہے جس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ والعمل الصالح فیہ مستقبل مرفوع، اور نیک عمل اس میں قبول بھی ہوتا ہے اور آسمان پر چڑھتا بھی ہے، اوپر چڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، بارگاہ اجابت میں۔ لما روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ، اپنے خطبے میں آپ نے فرمایا، شعبان کے خطبے میں، نقو ابدانکم بصوم شعبان، اپنے بدنوں کو شعبان میں روزہ رکھ کے پاک کرو۔ اب ایک بات عرض کرتا ہوں، عورتوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے گھر کی صفائی کرتی ہے، آپ کے یہاں ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے، دیواریں کلین ہوں گی، چھت کلین ہوگی، سیلنگ، بچوں کو بھی کام پہ لگا دیں گے، کبھی کبھی شوہر کے ہاتھ میں بھی جھاڑو تھما دیں گے، چلو تم بھی تھوڑا سا کچھ کرو۔ تو دیواریں اور در صاف کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہے، دل صاف کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ دل صاف کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی شوق ہونا چاہیے، اور طاقت لانی چاہیے ہم کو، بدن کو پاک کرنا چاہیے اپنے بدن کو۔ کیسے؟ بصوم شعبان لصیام رمضان، شعبان میں روزہ رکھ کر اپنے بدن کو رمضان کے روزوں کے لیے پاک اور صاف کر لو۔ یہ پروسیس ابھی سے نہیں، یہ رجب سے شروع ہوا ہے۔ جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رجب کا چاند دیکھا تو کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ پہنچانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ نصیب فرما، عمر اتنی دے، دوسرے یہ ہے کہ پہنچا لیکن طاقت بھی دے کہ ہم اس کا حق بھی ادا کر سکیں، روزہ بھی رکھ سکیں۔ تھوڑی سی بیماری میں روزہ رکھنا چھوڑ نہیں دینا۔ میں نے سنا ہے کچھ عورتیں ایسا کرتی ہیں، ڈائبٹیز ہے، مجھ کو بھی 20 سال سے ڈائبٹیز ہے، الحمدللہ کبھی روزہ نہیں چھوٹتا۔ بلکہ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ ہماری جو ٹیم ہے نا امید، SDI امید، اس کے پلیٹ فارم سے پچھلے کئی برسوں سے میں رمضان شریف سے پہلے ایک پروگرام ہمیشہ کرتا ہوں کہ ہاؤ ٹو فاسٹ ان ماہ رمضان، ماہ رمضان میں روزے رکھے کیسے جائیں، اس پر وہ لیکچر دیتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے ڈاکٹر ہیں لیکن منع کرنے پہ لیکچر نہیں دیتے ہیں،
تو ڈاکٹر بھی تو ایسا چنو جس کو ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہو. ابھی آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے وہ تو دنیا کے اعتبار سے وہ بولے گا, وہ میں اس کو چیلنج نہیں کرتا, وہ اس کا میڈیکل اسیسمنٹ ہے آپ کی باڈی کا. لیکن ایک ایمان والا ڈاکٹر جب ہوتا ہے تو وہ دونوں پہلوؤں کو سمجھتا ہے, دیکھتا ہے کہ روزہ کتنا اہم فرض ہے. تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کے لیے میں کس طریقے سے دوا دوں. جیسے میری جو دوائیاں چلتی ہیں ماہ رمضان میں وہ ہاف کر دیتے ہیں کہ آپ پورا ڈوز مت لیجئے ورنہ آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہو جائے گا, آپ کی شوگر نیچے چلی جائے گی, پھر آپ کو کھانے کی بھوک زیادہ لگے گی. تو دوا کم کر دیتا ہوں, دوا کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی شوگر نیچے نہ چلی جائے. پھر آپ کو اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی کتنا خیال فرمایا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سحری کرنے میں تاخیر کرو, لیٹ کرو, یعنی لیٹ سے مراد صبح صادق کے بعد مت کھاؤ, لیکن صبح صادق سے پہلے پہلے جتنا لیٹ کھا سکتے ہو, اور افطاری میں جلدی کرو. جیسے ہی غروب ہو گیا, یقین ہو گیا غروب ہو گیا, اب افطار کر سکتے ہو. یہودیوں کی طرح لیٹ مت کرو, وہ لوگ لیٹ کرتے تھے, اپنی طرف سے تقوی جھاڑتے تھے کہ ہم تو لمبا روزہ رکھتے ہیں. فرمایا تمہارے لیے شان اس میں نہیں ہے کہ تم اپنی طرف سے تقوی, تمہارے لیے شان اتباع رسول میں ہے. دھیان ہے سب کا کہ نہیں ہے؟ اب یہ بھی ڈائبٹیز والوں کے لیے بہت آسانی کر دی گئی ہے روزے میں کہ آپ لاسٹ کچھ 5 منٹ پہلے تک بھی کھا سکتے ہو. کچھ لوگ اس میں شان لیتے ہیں کہ میں تو بغیر سحری کا رکھتا ہوں. یہ اس میں کون سی شان ہے بھائی؟ اس میں کون سی شان؟ میرے آقا نے فرمایا سحری کرو, سحری کرنا سنت ہے, چاہے 3 کھجور ہی کیوں نہ ہو. لیکن کیا کرتے ہیں کہ ایسے سوتے ہیں کہ اب اٹھے کون سحری کو, اٹھے کون. تو اس میں آسانی آپ کو نہیں ہوگی, اس میں طبیعت خراب ہوگی. سنت پہ عمل کرو گے کوئی پرابلم نہیں ہوگا, بلکہ ڈائبٹیز بھی کنٹرول ہو جائے گی روزہ رکھنے سے. بلکہ ڈائبٹیز کے ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا, میں نے کافی ان کے ساتھ ڈسکشن کیا ہے, وہ انٹرنیٹ پہ آن لائن اپنے SDI چینل پہ اگر آپ ڈھونڈو گے تو موجود ہے, پورا سیشن ہے, کئی کویشچنس میں بنا کے لے کے گیا تھا. کبھی کبھی ڈاکٹر مجھ سے مذاقاً یہ کہتے تھے کہ ارے یار آپ تو گوگل ہی ڈال دیتے ہو, کبھی ہم بولڈ ہو جاتے ہیں ایسے کویشچن کرتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے نا, انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی مہینے میں 13, 14, 15 جو 3 روزے رکھنا, یا کبھی ایک رکھنا کبھی نہیں رکھنا, اس سے ڈائبٹیز کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. یہ آپ سے کس نے کہا کہ ڈائبٹیز میں روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے؟ یہ غلط فہمی نکال دو, ہمت کرو. بلکہ سومو تصحو, روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا, روزہ رکھنے سے اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے, بیماری دور ہوتی ہے. یہ کنسپٹ کہیں سے لے آئے ہو آپ, اس کے بعد تمہارے دماغ پہ اس کا پگڑا بیٹھ گیا ہے, اس لیے میں تو فدیہ دے دوں گی. فدیہ دینے کے احکام دوسرے ہیں, وہ علماء سے معلوم کرو فدیہ کب دیا جا سکتا ہے, کس پوزیشن میں دیا جا سکتا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم. اپنی طرف سے فتویٰ دے رہے ہیں کہ فدیہ دے دیں گے تو ہمارا ادا ہو جائے گا, ایسا نہ کرو. روزہ رکھو, صحت ملے گی. روزہ رکھو, ڈائبٹیز دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ہاں کسی کو اگر واقعی طبیب حاذق اگر یہ بتا دے کہ واقعی اس کو روزہ رکھنے میں یہ پرابلم, کسی کا کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کڈنی کا فلٹریشن ٹھیک سے نہیں ہوگا, کسی کو ہارٹ کا پرابلم, کمپلیکیشنز اگر کسی کو ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے اس کا ڈائگنوسس کرا کے پھر علماء سے کنسلٹ کرے اور پھر اس کا راستہ نکالے. تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ جو واقعی اگر ایسی حالت ہے تو شریعت بھی اس وقت رخصت دیتی ہے, شریعت نے رخصتیں دی ہیں, لیکن اپنی طرف سے رخصت لے لینا اور اس کے بعد فرصت میں بیٹھ جانا, یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے روزہ رکھنے کی کوشش کرے, یہ کوشش کرے. تو اب حضور نے کیا فرمایا, فما من عبد یصوم منہ 3 ایام, تو کوئی بندہ روزہ رکھے شعبان میں 3 دن, یاد رکھو دھیان دو, کوئی بندہ روزہ رکھے شعبان میں 3 دن, 3 ایام الا غفرت لہ ذنوبہ, مگر اس معاف کر دیے جائیں گے اس کے سب گناہ. سبحان اللہ. شعبان میں 3 دن روزہ رکھے مغفرت, شعبان میں 3 دن روزہ رکھے مغفرت. وفی روایت اخری, دوسری روایت میں ہے
یصلی علی النبی 3 مرات عند افطارہ. اب اس کو غور سے سنو. شعبان میں 3 روزے رکھ رہا ہے اور افطاری کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود بھیجتا ہے. افطاری کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود بھیجتا ہے. الا غفر اللہ لہ ما تقدم من. افطاری کے وقت 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے گناہ معاف کرے گا. وبارک لہ فی رزقہ, اور اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا. یہ شعبان کے روزوں کی فضیلت پہ ہے. تو کم سے کم 13, 14 اور 15 یا ایام 20 کے روزے بھی ہو جائیں گے, ماہ شعبان کے بھی ہو جائیں گے, اور حضور کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا. کہ ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ماہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے. پوچھا گیا حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اسی مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ جب پیش ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں. سبحان اللہ, کیا ستھری اور پیاری تعلیم دی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, اور روایت ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے, قلت یا رسول اللہ, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول, لم اراک تصوم من شہر اکثر ما تصوم من شعبان, میں نے آپ کو روزہ رکھتے کسی مہینے میں ماہ شعبان سے زیادہ نہیں دیکھا. قال هو شہر مبارک, فرمایا وہ مہینہ برکت والا ہے. ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین, اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں جو رب العالمین ہے. فاحب ان یعرض عملی وانا صائم, تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل ایسی حالت میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں رہوں. تو جو حضور چاہتے ہیں وہی تو ہم کو بھی چاہنا چاہیے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. وعنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, اور روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے فرمایا من صام 3 ایام من شعبان, جس نے ماہ شعبان میں 3 روزے رکھے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 3 ہی رکھو, کم سے کم 3 رکھو, پھر زیادہ سے زیادہ جتنے چاہے رکھو. 3 روزے رکھے اگر, بعثہ اللہ یوم القیامت علی ناقۃ من نوق الجنہ, تو اللہ قیامت کے دن اس بندے کو جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار کر کے لائے گا. سبحان اللہ, آواز نہیں آئی بچوں کی, سمجھے آپ؟ جس دن پیدل چلنا مشکل ہوگا اس دن جنت کی اونٹنی لائی جائے گی. اور یہ انعام کس کا ہے؟ شعبان میں 3, کم سے کم 3 روزے رکھنے کا. مجھے یقین ہے کہ میری بہنیں جو بیٹھی ہیں اس میں سے اب ایک بھی ایسی نہیں ہوگی جو روزہ رکھ سکتی ہو اور نہ رکھے. جو رکھ سکتی ہیں وہ ضرور رکھیں گی انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے, اللہ توفیق عطا فرمائے. اس مہینے میں توبہ کرنے کی بھی بڑی فضیلت, اس مہینے میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے. کیونکہ شعبان کی شب برات میں اپنے لیے معافی تو سب مانگتے ہیں لیکن اپنے بھائی کو اور بہن کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اور ہم سب چاہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر, اس کو نہیں معاف کرنا, میں بھی نہیں کرنے والی, میں بھی نہیں کرنے والا. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جو دل میں ہے نکال دو. کیا لے کے جانا ہے جنت میں جانے کے لیے؟ ہمیں یہ کینہ لے کے تھوڑی جنت میں جائیں گے, بلکہ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے نا اس کو اللہ روکے رکھتا ہے کہ جب تک تو دل میں سے یہ کینہ نہیں نکالے گا میں بھی تیری بخشش نہیں کروں گا. یہ کنڈیشنل ہے. اللہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری, بچوں کی تربیت میں اہم چیز بول کر کے پھر نہ سناتا ہوں کہ ہماری جو عادتیں ہیں بچے پک کرتے ہیں. جیسے آج کل حقہ پینے کی عادتیں بہت ہو گئی ہیں اور اس کو نارمل سمجھتے ہیں. بچے بھی ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ گھر میں شادی ہے تو حقہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی فنکشن ہے تو حقہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر وہ حقے اسکول تک جاتے ہیں. ای سگریٹس, خواتین سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں. دیکھو اس میں ایک فضیلت ہے کہ مجلس میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے, بہن کے لیے جو جگہ دے گا اللہ اس کو جنت پہ جگہ کشادہ عطا فرمائے گا.
تو جنت کی جگہ کے لیے آپ آگے آ جاؤ جنتی عورتوں، تھوڑی آگے آ جاؤ، بیٹھنے دو دوسروں کو. یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے اتنا مجمع بنا لیا ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں رہ گئی ہے. سبحان اللہ. تو حقہ جو پینے کا کلچر ہے اس کو بند کرو. وجہ یہ ہے آپ کہیں سے بھی جواز کی صورتیں لے آؤ گے، وہ میں جانتا ہوں، میں اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں. میں ان بچوں کے فیوچرز کے بارے میں فکر مند ہوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے بچے نشے کی طرف جاتے ہیں، ڈرگس کی طرف جاتے ہیں، کینسر کی طرف جاتے ہیں. کون ماں چاہے گی کہ اس کا بچہ گلے کے کینسر سے، حلق کے کینسر سے، زبان کے کینسر سے، دانتوں کے کینسر سے تڑپ تڑپ کے مرے؟ آپ کو پسند ہے؟ تو یہ چھوٹی چیزوں سے ہی سب شروع ہوتا ہے. گٹکا سے شروع ہوگا، تمباکو سے شروع ہوگا، میٹھی سپاری سے شروع ہوگا، حقہ سے شروع ہوگا، اس کے بعد سگریٹ کی عادت ہو جائے گی، اس کے بعد کینسر کی دعوت ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد تباہی کے سوا کچھ نصیب میں نہیں ہوتا. تو یہ آپ سب کو، ہم سب کو مل کر اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس سے پہلے کہ اسکول کوئی ایکشن لے، اس سے پہلے کہ اسکول آپ کو ایگزام میں بیٹھنے نہ دے، اس سے پہلے کہ تمہاری بدنامی ہو، اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری. اور خاص طور سے گھر میں جو ماں باپ کر رہے ہیں، دیکھو جو ماں باپ کریں گے بچے اس کے عادی بن جائیں گے، پھر آپ روکنے جاؤ گے تو اس پر کنٹرول نہیں ہو پائے گا. اس لیے سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع سے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ اس کلچر کو سٹاپ کیجئے، اس کلچر کو بند کیجئے. یہ بچوں کو کہیں اور لے کر کے جا رہا ہے جس میں تباہی کے سوا کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. اور ایک بات یاد رکھو، کچھ چیزیں نا جائز بھی ہوتی ہیں نا، مگر سارے لوگ اس کے اہل نہیں ہوتے، اہل نہیں ہوتے. اور اس میں فائدہ کیا ہے مجھے بتاؤ؟ جس منہ سے ہم رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں اس منہ کو حقے کی منہ سے بدبودار کرتے ہیں اور پھر درود بھیجنے کی بات کرتے ہیں. تو کیا حق ہے ہم کو اس طرح سے کرنے کا؟ فائدہ کیا ہے مجھے بتائیے؟ بعد میں نقصان ہی ہوتا ہے. تو ایسا مت کیجئے اور ان رسموں پر کنٹرول کیجئے اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے. سردار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو اور پیار سے بولو مرحبا. آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مالک کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے. دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے، نور والا آیا ہے. نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے، نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے. جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے، جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے. نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے، جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے. او میری تربت پہ لکھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ،
بدن سے نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے او میری تربت پہ لکھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ باطل کی تصویر مٹاؤ آگے بڑھتے جاؤ باطل کی تصویر مٹاؤ آگے بڑھتے جاؤ اونچا رہے اسلام کا پرچم ہر سوئے لہراؤ اونچا رہے اسلام کا پرچم ہر سوئے لہراؤ لکھ دو یہ ہر ایک جگہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا بچوں پکارو یا رسول اللہ بڑی آواز سے پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چشم کرم ہو جانے رحمت دیکھے نور حرم کو چشم کرم ہو جانے رحمت دیکھے نور حرم کو خوب کریں دیدار مدینہ جب تک دم میں دم ہو خوب کریں دیدار مدینہ جب تک دم میں دم ہو جائے ہم سب کا بھلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے دیکھو تو سارے عالم میں یہ ایسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے غیب سے ندا آئی آمینہ مبارک غیب سے ندا آئی آمینہ مبارک ہو تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے بولو کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے تھے یا نبی چلے آؤ انتظار کرتے ہیں آپ کے غلاموں نے بزم کو سجایا ہے آپ کے غلام
مکہ میں صبح صبح آیا ہے، جس کے نور سے عالم سارا جگمگایا ہے۔ چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی، چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی، ہواؤں کی وہ راگنی فضاؤں کی وہ نغمگی، ہواؤں کی وہ راگنی فضاؤں کی وہ نغمگی، کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی۔ یہ آمد بہار ہے، یہ آمد بہار ہے، وہ نور کی قطار ہے، فضا بھی خوشگوار ہے، ہوا بھی مشک بار ہے۔ ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا، ہوا سے میں نے جب کہا یہ کون آ گیا بتا، ہوا پکارتی چلی نبی 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 نبی۔ زمیں بنی زماں بنے، مکی بنے مکان بنے، چنی بنے چنا بنے، وہ وجہ کن فکا بنے۔ زمیں بنی زماں بنے، مکی بنے مکان بنے، چنی بنے چنا بنے، وہ وجہ کن فکا بنے۔ کہاں جو میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، کہاں جو میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی۔ زمیں بنی زماں بنے، مکی بنے مکان بنے، چنی بنے چنا بنے، وہ وجہ کن فکا بنے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ زمیں بنی زماں بنے، مکی بنے مکان بنے، چنی بنے چنا بنے، وہ وجہ کن فکا بنے۔ کہاں جو میں نے اے خدا یہ کس کے صدقے میں بنا، تو رب نے بھی کہا یہی نبی 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 نبی۔ رضا کا یہ پیام ہے، وظیفہ تمام ہے، وہی تو نیک نام ہے، نبی کا جو غلام ہے، جو عاشق نبی ہوا، خدا کا وہ ولی ہوا،
नबी 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 जो आशिक नबी हुआ खुदा का वो वली हुआ जो आशिक नबी हुआ आशिक नबी हूँ मैं वारिथ अली हूँ मैं बोलो ना आशिक नबी जो आशिक नबी हुआ आशिक नबी हूँ मैं वारिथ अली हूँ मैं लहू न पाएगा मैं लहू न पाएगा अशर तक कफन मेरा मैं लहू न पाएगा अशर तक कफन मेरा अर्ज़ गंग में है कई जमन मेरा अर्ज़ गंग में है कई जमन मेरा मैं गुलाम ख़ाजा मैं गुलाम ख़ाजा हिंद है वतन मेरा मैं गुलाम ख़ाजा हिंद है वतन मेरा ये तो ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम है ख्वाजा की छठी आज क्या धूम मची है हर जा दुरूद पाक की महफिल जो सजी है ऐसी बरस रही है यहाँ बारिश रहमत लगता है जैसे ये तो मदीने की गली है ये तो ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम है रिज़वान की पहचान तेरे दर से ख्वाजा और दीन का इरफान तेरे दर से ख्वाजा कलमा नमाज रोज़ा ज़कात हज के सुन्नत जो कुछ मिला है तेरा ये फैज़ान है ख्वाजा ये तो ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम है मेरे ख्वाजा का करम है ये तो ख्वाजा का करम है मैं गुलाम ख्वाजा हिंद है वतन मेरा और आखिर में एक तोहफ़ा औरतों को ख़वातीन को वो मैं देता हूँ जो रसूलुल्लाह ने दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी औरतों को सूरह वाक़िया सिखाओ क्योंकि ये सूरतुल गिना यानी मोहताजी दूर करने वाली सूरत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स रोज़ाना रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़े तो वो फ़ाक़े से हमेशा महफूज रहेगा। अपनी बच्चियों को ये ज़रूर सिखा के आदत बना दो कि रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ें, तो फिर कहीं भी जाएंगी ना किसी भी घर में कभी उनको मोहताजी नहीं होगी किसी के, हमेशा रोज़ी उनकी जारी रहेगी और खूब फरावानी रहेगी। अल्लाह हमें इरशादात मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी और अपने बच्चों की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ईमान की सलामती और ईमान पर ख़ात्मा बिलखैर नसीब फ़रमाए। अब अज़ान होगी और उसके बाद
5 کو اذان ہوگی. اچھا تو آپ تب تک وضو کر لیں اور اپنی نماز عورتیں ادا کر لیں اور اذان کے بعد نماز ادا کر لیں. اذان کا جواب دیں, خاموش رہیں جیسے ابھی تک آپ خاموش ہیں. نماز کے وقت بھی خاموشی سے نماز ادا کریں. اور اذان کا جواب بہت آسان ہے, جیسے مؤذن کہے گا ویسے بولنا. اللہ اکبر تو آپ بھی وہی بولیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی وہی بولیں. اشہدو ان محمد رسول اللہ تو آپ بھی وہی بولیں. اور انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائیں اور درود شریف پڑھیں. اور اگر یاد ہو یا نہیں تو سیکھ کر کے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, قرۃ عینی بک یا رسول اللہ یہ پڑھیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آنکھوں کی روشنی ہمیشہ برقرار رہے گی انشاءاللہ. پھر حی علی الصلاح پر حی علی الصلاح لا حول ولا قوت الا باللہ بولیں. حی علی الفلاح پر بھی حی علی الفلاح اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. پھر اللہ اکبر پر ویسے ہی جواب دیں. لا الہ الا اللہ پر ویسے ہی جواب دیں. اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں. تو اس طرح سے کوئی کرے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس بندے کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. نماز کی پابندی کریں, کچھ بھی ہو. دیکھیے کبھی کبھی شادیوں کے موقع پر عورتوں کی نمازیں بالکل قضا ہو جاتی ہیں, پڑھتی ہی نہیں ہے. اب آپ سوچو ابھی شادی میں اگر آپ نماز نہیں پڑھو گی تو شادی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کے بعد سب نحوستیں شروع ہو جاتی ہیں. کبھی کبھی ریزن یہ ہے کہ مہندی لگانی ہے, تب وضو کیسے کریں گے؟ دلہن کیسے نماز پڑھے گی؟ تو پہلے تو آپ اپنے مہندی کا ٹائمنگ ایسا رکھو. آپ کو جو گیت گانے ہیں, جو کچھ فنکشن کرنا ہے وہ دن میں کر لو اور عشاء کے بعد مہندی لگا دو. عشاء کے بعد رات بھر وہ جو سوکھ جائے گی. ہاں اول وقت میں عشاء پڑھ لو اور اس کے بعد مہندی لگا دو. رات بھر میں وہ مہندی کلر لے کر آئے گی اور صبح فجر سے پہلے دھو دو اس کو. تو آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اور اپنی مرضی سے کرنے جاؤ گے تو پھر اللہ کو ناراض کرنا پڑے گا. اور سمجھو کبھی ایسا بھی ہوا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا شام کا فنکشن ہے مہندی کا اور سب عورتوں کو مل کر لگانا ہے, تو خیر مرد تو مہندی لگاتے نہیں اور لگانا بھی نہیں چاہیے. تو ظہر کے وقت, ظہر تھوڑا دیر سے اگر آپ پڑھتے ہیں, گھر میں عورتوں کو جماعت تو ہے نہیں, تو ظہر کا ٹائم جب تک رہتا ہے اس سے کچھ پہلے آپ اتنا ٹائم لے لیں کہ ظہر اچھی طرح سے ادا آپ کی ہو جائے. اس کے بعد پھر چاہیں تو فریش وضو کر لیں اور مہندی لگا لیں. وہ وضو کر کے آپ مہندی لگا لیں. اب وہ مہندی لگی ہوئی ہے, آپ کا وضو ہے, اور کسی وجہ سے اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے تو آپ کا وضو ہے. وہ مہندی لگی ہوئی حالت میں بھی آپ عصر پڑھ لیں, مغرب پڑھ لیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. مہندی لگانے سے آپ کا وضو ٹوٹے گا تو نہیں نا. تو آپ نماز پڑھ لیں, نماز پڑھ سکتی ہیں آپ, لیکن پرائیورٹی ہماری کیا ہے؟ ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں, آج کل میپ پہ سب نظر آتا ہے کہ کدھر ریسٹورنٹ ہے, کدھر ڈھابا ہے, کدھر بابا ہے, سب ملتے ہیں راستے میں. لیکن ہم سوچتے یہ نہیں کہ نماز کی جگہ کدھر ہے, وہ نہیں ڈھونڈتے. وہ بھی اس پہ ملتا ہے, مسجد ملتی ہے. میپ پر اگر ڈھونڈو تو مسجد ملتی ہے, اور وہ ٹائم بھی بتا دیتا ہے کہ کتنے وقت تک آپ اس مسجد تک پہنچ سکتے ہو. تو پلان کیوں نہیں آپ کا نماز کے تعلق سے ہے؟ اس کا مطلب دین آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے اگر, تو یہ ہوگا. لیکن اگر دین پرائیورٹی پر ہے تو پھر آپ کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ کیا کیا جائے؟ نماز کا اہتمام کیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمام کاموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھی جائے. باقی سب آپ بعد میں کرو, سب سے پہلے نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھی جائے. ایک بچہ بھاؤ نگر میں جس نے میری گود میں بیٹھ کے نعت پڑھی تھی, اب بڑا ہو گیا ہوگا نا, ہاں پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے, وہ پیچھے ہی ہے, ذرا دیکھوں تو صحیح کہاں ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ابراہیم. کیا نام تھا؟ محمد عمیر. اچھا یہی تھا کیا؟ وہ کون سی نعت تھی یاد ہے؟ اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ دیکھو, اب تو بس ایک دھن ہے کہ مدینہ. ایکشن کرو نا, اب تو بس دھن ہے کہ مدینہ, اب تو بس دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں
دیکھوں جلیاں دیکھوں سنہری کبھی روزہ دیکھوں کتی کی بات کہ میں گنبد خضرا دیکھوں کتی کی بات کہ میں گنبد خضرا دیکھوں اب تو بس دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں بولو نا اب تو بس دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں یا رسول اللہ کرم گو یا حبیب اللہ کرم گو یا رسول اللہ کرم گو یا نبی یا رسول اللہ کرم گو یا حبیب اللہ کرم گو یا رسول اللہ کرم گو یا نبی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا رسول اللہ کرم گو یا حبیب اللہ کرم گو یا رسول اللہ کرم گو یا نبی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول اللہ کرم گو یا رسول اللہ کرم گو یا نبی یا رسول اللہ کرم گو یا حبیب اللہ کرم گو یا رسول اللہ کرم گو یا نبی اب تو بس دھند ہے کہ مدینہ دیکھوں بولو نا اب تو بس دھند ہے کہ مدینہ دیکھوں تم بھی کرو نا اب تو بس دھند ہے کہ مدینہ دیکھوں بولو نا اب تو بس دھند ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے میرے مولا تیرے رضوان کی دعا ہے تجھ سے نزع کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں نزع کے وقت میں سرکار کا جلوہ دیکھوں اب تو بس دھند ہے کہ مدینہ دیکھوں بولو نا اب تو بس دھند ہے کہ مدینہ دیکھوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے
سرکار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو اور پیار سے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مالک کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ نور علی